نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 204 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ سید القوم خادمہم، یعنی قوم کا سردار وہ ہوتا ہے جو ان کا خادم ہو؟ کیا اس کو حدیث کہہ کر بیان کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصغیر میں نقل فرمائی ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، اور صاحب کشف الخفا علامہ اجلونی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کر کے فرمایا کہ بعض لوگوں نے اسے حسن لغیرہ قرار دیا ہے۔ حسن لغیرہ کا مطلب یہ ہے کہ دیگر احادیث کے مضامین سے اس کے مضمون کی تائید ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو آدمی تواضع کا اظہار کرے اللہ تعالیٰ اسے سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ جو سردار ہو اسے تواضع کا اظہار کرنا چاہیے، اس کی یہی صفت قابل تعریف ہے۔ تو یہی مفہوم سید القوم خادمہم کا بھی لیا جائے گا، تاکہ کوئی بڑا آدمی کسی خدمت کرنے سے ناگواری محسوس نہ کرے۔ سوال کرتے ہیں کہ عام طور پر یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ صحابہ کا عمل زیادہ اجر و ثواب ہونے کی بنیادی وجہ ان کے ایمان کی مضبوطی ہے۔ کیا یہ جملہ درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں کیا شک ہے کہ مجموعی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ایمان مضبوط تھا، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو فضیلت حاصل ہوئی وہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک صحبت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس لیے اس کو ذکر ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ان کو ایمان کی مضبوطی بھی نصیب ہوئی ہے تو وہ صحبت مبارکہ ہی کا اثر ہے۔ اس پہلو کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک حدیث کی تحقیق مطلوب ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک حدیث سن رکھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جان کی طرح ہے، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے۔ کیا اس کو بیان کر سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مسلم شریف میں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ المؤمنون کرجل واحد، کہ تمام مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں۔ ان اشتکا راسہ تداعی لہ سائر الجسد بالحمى والسہر، کہ اگر سر میں کسی کے بدن میں تکلیف ہونے لگتی ہے تو پورا بدن بخار اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر دنیا میں کسی ایک مسلمان کو بھی کوئی تکلیف ہو تو سب مسلمانوں کو اس کی وجہ سے بے چین ہو جانا چاہیے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔
سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہے کہ رمضان کا درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے اور آخری عشرہ آگ سے خلاصی کا ہے، تو اس پر ہماری عرض یہ ہے کہ جس کی مغفرت ہو جائے گی تو آگ سے تو خلاصی ہو ہی جائے گی، اب الگ سے تیسرے عشرے میں آگ سے خلاصی کی بات کیوں کہی گئی؟ اس کو الگ سے کیوں ذکر کیا گیا؟ جواباً عرض ہے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں اس حدیث کی توجیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ جو لوگ معمولی درجے کے گنہگار ہیں ان کی تو شروع میں مغفرت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو اعمال وہ کرتے ہیں اس سے درجات میں بلندی نصیب ہوتی ہے، اور جو زیادہ بڑے گنہگار ہیں ان کی مغفرت کچھ عرصہ مسلسل عبادت کرنے کے بعد ہوتی ہے، اس کو تیسرے عشرے میں آگ سے خلاصی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ توجیہ حضرت نے فرمائی ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ بعض بریلوی حضرات 12 ربیع الاول کی تعیین پر استدلال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ہر ہفتے کے دن قباء تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کر آپ نماز ادا فرماتے تھے، اور اس دن قباء جا کر نماز پڑھنے کی فضیلت بھی احادیث شریفہ میں وارد ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی خاص دن کسی خاص عمل کے لیے متعین کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ استدلال کرتے ہیں، تو ہماری طرف سے کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کسی متعین عمل پر اجر و ثواب کے لیے نص صریح کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں قیاس معتبر نہیں ہے، اور یہ نص قباء کے لیے تو ثابت ہے لیکن 12 ربیع الاول کے لیے ثابت نہیں، یا اور جو عرس وغیرہ کے لیے دن متعین کیے جاتے ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو قباء کی حدیث سے اس کو نہ جوڑا جائے، یہ قیاس صحیح نہیں ہے۔ ایک اہم سوال ہے کہ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مؤذن کی اذان سنے، یعنی صبح کے وقت میں، اور اس کے ہاتھ میں کھانے کا یا پینے کا برتن ہو، تو اپنی ضرورت پوری کیے بغیر اسے نہ رکھے۔ اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ جب اذان ہو رہی ہو تو اذان پوری ہونے تک آدمی کھا پی سکتا ہے، مطلقاً اجازت دیتے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ اس حدیث کی تشریح میں حضرات شارحین لکھتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے اجازت جبکہ مؤذن نے صبح صادق سے پہلے اذان شروع کر دی ہو، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہلے اذان دیا کرتے تھے اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بعد میں دیتے تھے۔ دور نبوت میں یہ سلسلہ تھا، لیکن اگر وقت ختم ہو چکا ہو اور اس کے بعد اذان ہو رہی ہو تو پھر اب کھانا پینا 1 منٹ کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں بلکہ آج پوری دنیا میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے
کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اذان فجر دی جائے، اس لیے کہ مدار روزے کا اذان پر نہیں ہے۔ اذان تو پہلے بھی ہو سکتی ہے، بعد میں بھی ہو سکتی ہے، مدار صبح صادق کے طلوع ہونے پر ہے۔ اگر صبح صادق طلوع ہو چکی ہے تو روزے دار کے لیے کھانا جائز نہیں رہا، چاہے اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اور ابھی صبح صادق طلوع نہیں ہوئی ہے تو کھا سکتا ہے، چاہے اذان ہو یا نہ ہو۔ تو مدار اذان پر نہیں ہے، مدار وقت پر ہے۔ اور اس حدیث سے جو لوگ استدلال کر کے کھانے پینے کی بات کرتے ہیں وہ حدیث کو صحیح سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کسی کا روزہ خراب نہیں کرنا چاہیے، سب لوگوں کو چاہیے کہ اصل وقت کا خیال رکھیں۔ سوال ہے کہ تصوف میں توجہ ڈالنا، جو شیخ کسی کے دل پر توجہ ڈالتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جیسے کسی کو نظر لگ سکتی ہے یا نظر ڈالنے والا نظر ڈال سکتا ہے، ایسے ہی دل کی توجہ کا اثر بھی پڑ سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن یہ تاثیر بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے نہیں ہو سکتی۔ کوئی آدمی از خود یہ چاہے کہ میں ڈال دوں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم شامل نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی ان چیزوں پر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، اصل چیز اتباع سنت، اتباع شریعت ہے، اسی کا نام تصوف ہے۔ اگر آدمی شریعت پر عامل نہیں ہے تو کوئی توجہ کام نہیں دے سکتی۔ سوال کر رہے ہیں کہ استنجا کے بعد بسا اوقات کافی دیر تک قطرہ آتا رہتا ہے، اس صورت میں استنجا کے لیے ایک الگ لنگی رکھ لی ہے جسے پہن کر استنجا کرتے ہیں، اور استنجا کے 10 منٹ کے بعد دوبارہ استنجا کر کے پائجامہ پہن لیتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ اس لنگی کو سوتے وقت پہننا یا دن میں کسی وقت پہننا صحیح ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح سے احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس لنگی کو نماز کے اوقات کے علاوہ میں کبھی بھی پہن سکتے ہیں، البتہ نماز کے اوقات میں نہ پہنیں، اس لیے کہ امکان ہے کہ اس میں پیشاب کا قطرہ لگا رہا ہو۔ سوال کر رہے ہیں کہ آج کل حرم شریف میں تراویح میں 10 رکعت ہو رہی ہیں اور آخری عشرے میں آخر شب میں 10 رکعتیں تہجد کی ہوتی ہیں، پھر وتر پڑھی جاتی ہے، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا ہم دونوں کو ملا کر 20 رکعت تراویح کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ تراویح کے بارے میں ہمارے فقہا کے 2 قول ہیں۔ بعض کے نزدیک تراویح میں سنت کی نیت ضروری ہے، اور بعض کے نزدیک مطلق نیت سے تراویح اپنے وقت میں ادا ہو جاتی ہے، اسی کو در مختار میں معتمد کہا گیا ہے۔ تو اس قول کے اعتبار سے دونوں کو ملا کر 20 رکعت تراویح پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تراویح کا وقت صبح صادق سے تک رہتا ہے، اور موجودہ ماحول میں اسی قول کو اختیار کر لینا بہتر ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ میری بستی میں تقریباً 100 سے کچھ زائد گھر ہیں، 4 مسجدیں ہیں، ان میں سے 3 مسجدوں میں تو اعتکاف کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک مسجد میں کوئی نہیں بیٹھا ہے، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ ہر محلے کی مسجد میں اعتکاف سنت ضروری ہے، یا ایک ہی آدمی کے بیٹھنے سے پوری بستی والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی معتکف ہو، لیکن اگر چھوٹی بستی ہے اور کسی مسجد میں معتکف ہیں اور کسی میں نہیں ہیں تو انشاءاللہ سنت کفایہ ان کی ادا ہو جائے گی۔
باقی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر مسجد میں معتکف رہیں۔ سوال ہے کہ گاؤں کی ایک مسجد میں 2 شخصوں نے اعتکاف شروع کیا۔ دوران اعتکاف تیز ہوا چلنے کی وجہ سے خوف کھا کر ایک شخص اٹھ کر گھر چلے گئے اور دوسرے صاحب تنہا ہونے کی وجہ سے وہاں نہیں رہنا چاہتے بلکہ جامع مسجد میں منتقل ہونا چاہتے ہیں، تو کیا وہ صاحب دوران اعتکاف اس طرح مسجد تبدیل کر سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اگر جائیں گے تو ان کا اعتکاف مسنون باقی نہیں رہے گا، اب تو وہ اسی مسجد میں پورا اعتکاف کر لیں۔ سوال ہے کہ اگر بستی کا کوئی ایک آدمی رمضان المبارک کے شروع عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ گیا تو کیا یہ کافی ہے یا آخر عشرے میں ہی بیٹھنا پڑے گا؟ جواباً عرض ہے کہ اصلاً آخری عشرہ سنت کفایہ ہے، لہذا پہلے عشرے میں اعتکاف کرنے سے یہ سنت ادا نہیں ہوگی، آخری عشرے میں بیٹھنا ہوگا۔ ایک شخص اخیر عشرے کے اعتکاف کے لیے بیٹھا ہے لیکن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے حالت اعتکاف میں روزہ ترک ہو رہا ہے، تو کیا ایسی صورت میں سنیت ادا ہو جائے گی اور اعتکاف درست ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ یہ سنت اعتکاف باقی نہیں رہا، یہ نفلی اعتکاف ہو گیا ہے، کیونکہ سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ پوچھتے ہیں مسجد میں غیر معتکف کے لیے جو کھانے پینے کی ممانعت ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے یا تنزیہی؟ جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں کوئی صراحت تو نظر سے نہیں گزری، لیکن اصولاً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر مسجد میں کوڑا کرکٹ کا سبب ہو تو تحریمی ہوگی ورنہ تنزیہی ہوگی۔ پوچھتے ہیں مسجد کے باہر بنے ہوئے بیت الخلاء کو چھوڑ کر معتکف کا گھر جا کر قضاء حاجت کرنا کیسا ہے، جبکہ مسجد کا بیت الخلاء بھی گھر کی طرح صاف ستھرا ہو؟ کیا اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ فاسد تو نہیں ہوگا، لیکن بلا ضرورت کے گھر جانا بہتر نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ جب مسجد میں انتظام ہے تو بلا وجہ گھر کیوں جاؤ؟ البتہ اگر چلا جائے تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ بعض لوگ ایسے نفاست پسند ہوتے ہیں کہ اپنے خاص جگہ کے علاوہ ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اس لیے فاسد نہ ہونے کی بات ہے۔ پوچھتے ہیں ایک صاحب پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے لیکن قربانی اور صدقہ فطر واجب کے بقدر ان کے پاس مال ہے، ایسے آدمی کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ شرعاً یہ آدمی غنی ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کی رقم دینا درست نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں مکان یا پلاٹ کو خریدتے وقت 2 طرح کی نیت ہو کہ اگر مناسب نفع مل گیا تو بیچ دیں گے ورنہ سکونت اختیار کریں گے، ایسے مکان یا پلاٹ میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ بیچنے کی نیت پکی نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں زکوٰۃ کی رقم سگی ضرورت مند بہن کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح سوتیلی والدہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، دونوں کو دے سکتے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ دوہرا ثواب ملنے کی بھی امید ہے، ایک زکوٰۃ کا ایک صلہ رحمی کا۔ پوچھتے ہیں طویل المیعاد قرض جو بینک سے لیتے ہیں تو اس کی 1 سال کی قسط اپنے مال سے منہا کر کے زکوٰۃ کا حساب لگایا جاتا ہے، لیکن اگر کسی رشتہ دار یا دوست کی جانب بڑا قرض لے رکھا ہو 5 یا 10 لاکھ اور اس نے بھی کہہ دیا ہو کہ آپ جب چاہیں اپنی فرصت سے لوٹائیں، تو اس قرض کو کس میں شمار کریں گے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ پورا قرض منہا کیا جائے گا، اصولاً پورے قرض کو منہا کر کے حساب لگایا جائے گا اور ادائیگی کی جلد فکر کرنی چاہیے۔
سوال کرتے ہیں کیا اپنے ذاتی استعمال کی گاڑی پر صدقہ فطر واجب ہوگا؟ جواباً عرض ہے اگر وہ ضرورت کے لیے ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ایک آدمی نے مسجد کے لیے زمین وقف کرنے کی نیت کی تھی، امام صاحب سے بات بھی کر لی تھی، لیکن ابھی باقاعدہ وقف نہیں کر پایا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور اس نے بچوں سے کوئی وصیت بھی نہیں کی، تو کیا بچوں پر اس زمین کا وقف کرنا مسجد کے لیے لازم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بچوں پر لازم تو نہیں ہے، لیکن کر دیں تو اختیار ہے، آپسی رضامندی ہونی چاہیے، اصلاً وہ ترکے میں شامل ہو گئی ہے۔ سوال ہے کہ زید صاحب استطاعت ہے اور اس پر حج فرض ہے، لیکن اس نے اب تک حج نہیں کیا، اگر وہ شوال میں عمرے کے لیے جائے تو کیا اس سال حج کرنا اس پر ضروری ہوگا؟ جواباً عرض ہے اس پر تو پہلے ہی حج فرض ہو چکا ہے اور جلد از جلد ادائیگی ضروری ہے، لیکن اس سال کی کوئی قید نہیں ہے، اگر اس سال ہو جائے تو اچھا ہے، نہیں تو بعد میں تو کرنا ہی پڑے گا۔ پوچھتے ہیں سودی رقم پالتو جانور کے کھانے پینے میں خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ رقم جانوروں پر استعمال کرنا درست نہیں ہے، بلا نیت ثواب فقراء پر تقسیم کر دی جائے۔ سوال ہے کہ عورتوں کا پیروں میں سونے کا پائل پہننا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ویسے تو یہ شرعاً منع نہیں ہے، لیکن کسی علاقے میں اگر یہ غیر مسلم عورتوں کا شعار ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح وہ آواز والا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آواز والا زیور پہن کر گھر سے باہر جانا جائز نہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ زید ایک کمپنی میں ملازم تھا، دوران ملازمت سخت بیماری کا شکار ہو گیا، اس دوران کمپنی دوا علاج کا زیادہ تر خرچہ اٹھاتی رہی، ایک لمبی مدت علاج کے بعد زید کا انتقال ہو گیا۔ اب ملازمت والی کمپنی کی طرف سے زید کے گھر والوں کو رقم دی جا رہی ہے، لیکن یہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ زید یہ رقم اپنی تنخواہ میں سے کٹواتا تھا یا نہیں، تو گھر والوں کے لیے یہ رقم لینا جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ رقم زید کے ترکے میں شامل ہوگی اور شرعی وارثین میں حسب حصت شرعیہ اسے تقسیم کیا جائے گا اور بلا تردد کے اسے لیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔